بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے درد حلق یا تھروٹ پین یا گلے کا درد۔ اس میں ہم مشہور اور کثیر الاستعمال ادویہ کا ذکر کریں گے۔ عموماً جب کلینک میں کوئی مریض آ کر یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب حلق میں درد ہو رہا ہے یا میرا گلا بہت درد کر رہا ہے اور کوئی دوا بتا دیں، تو دوا کا انتخاب عموماً مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے محسوس کیا کہ درد حلق کی سب سے مشہور دوا کا ذکر کروں، اور آپ یقیناً جو ہومیوپیتھ ہیں یا جو ہومیوپیتھ لور ہیں وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کنڈیشن میں سب سے مشہور دوا ہیپرسلف ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی ادویہ جو کہ درد حلق کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کا بھی مختصر ذکر ضرور کروں گی۔ ہیپرسلف کا مزاج ڈرائی اینڈ ویٹ ہے۔ درد حلق کی یہ سب سے اعلیٰ اور زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے، اور اگر مریض بہت ویک ہو، اس کے چہرے پر سرخی کی کمی ہو اور سردی لگ جانے سے اسے پانی کی طرح تیز زکام لگا ہو، گرمی زیادہ لگ رہی ہو لیکن جو پانی کی طرح تیز زکام ہے وہ سردی لگنے سے ہو، ہلکا سا سر درد بھی موجود ہو، اور حلق کا درد جو کہ زکام کے بعد شروع ہوا ہو۔ میں اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ حلق کا وہ درد جو زکام کے بعد شروع ہوا ہو تو اس کی اسپیسیفک ریمیڈی ہیپرسلف ہوتی ہے۔ یہ حالت عموماً سردیوں میں لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے، اور جیسے آج کل کا سیزن ہے اس سیزن میں بھی ہیپرسلف بہت سے مریضوں کی علامات کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسری میڈیسن ہے بیلاڈونا 30۔ اگر ہم اس کے ٹیمپرامنٹ کی طرف آئیں تو یہ بھی ڈرائی اینڈ ویٹ ہی ہے۔ بیلاڈونا چونکہ انفلیمیٹری پروسیسز کی دوا ہے، اس لیے اس میں پین، برننگ، ریڈنس، ہیٹ ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی مریض جو کہ اس چیز کے کمپلین کرے کہ اس کے حلق میں اندر سے درد ہو رہا ہے، آنکھیں اور پاؤں جل رہی ہیں، تو میڈیسن بیلاڈونا ہی ہوگی۔ سرد ہوا جسم کی گرمی کو کم کر کے سکون دیتی ہے، زکام نہ ہو اس کی دوا بیلاڈونا ہے۔ اس صورت میں بعض اوقات رات کے وقت لیفٹ نوسٹرل میں بندش بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک طرح کی بلاکیج پائی جاتی ہے۔ درد حلق کی یہ صورت اکثر سوزاکی مریضوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دوا دوسرے درجہ کی مشہور ترین دوا ہے۔ ہیپر کے بعد اس کے بہت سے مریض آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جس میڈیسن کا ذکر کریں گے وہ آرسینک ایلبم ہے۔ اس کے مزاج کی طرف جائیں تو یہ بھی ڈرائینس اور ڈرائی اینڈ ویٹ مزاج کی میڈیسن ہے۔ اس کے اندر ڈرائینس کا ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر غدود سرخ ہوں، بعض وقت پر غدود پر دانے بھی نکل آتے ہیں، لیکن اس کا مریض صبر و تحمل والا ہوتا ہے، بہت زیادہ شور نہیں مچاتا، ہر 10 یا 20 منٹ کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے، یعنی گھون گھون پانی پینا اس کا ایک بہت اسپیسیفک سمٹم ہے۔ اس درد حلق کے ساتھ پیشانی میں درد اور سرخی ضرور پائی جاتی ہے، اور اس کی پیشنٹ کی پیشانی کے درد سے ہی اس بخار کی شروعات ہوتی ہیں۔ اس کی دوا آرسینک ایلبم ہوتی ہے۔ بخار عموماً ٹھنڈا پانی پینے یا نہانے سے ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم لیکسس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کا مزاج بھی ڈرائی اینڈ ہاٹ ہے۔ جب مریض کو شدید کمزور کرنے والا بخار ہو، غدود ریڈ ہو جائیں اور پکنے اور درد کرنے والی کنڈیشن پیدا ہو جائے اور زبان بھی پک جائے، ہر قسم کی چیز کھانا اور پینا مشکل ہو جائے، جب مریض سو کر اٹھے تو اس کی تکلیفات میں اضافہ ہو جائے، اور ایسا مریض لیکسس کا ہوا کرتا ہے، اور اس میں رات کو سانس اس طرح سے بند ہو کہ ایسے لگے کہ جیسے سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا ہے، اور اس کی خاص دوا لیکسس ہوتی ہے۔ مرکسول، اس دوا کا مزاج ویٹ اینڈ ڈرائی ہے۔ یہ بہت اہم دوا ہے۔ اکثر لوگ اس چیز کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں کہ جب وہ جس کنڈیشنز میں مرکسول کو استعمال نہیں کروانا چاہیے
وہ ہے بخار کی کنڈیشن، لیکن لوگ عموماً بلا سوچے سمجھے اس کو بخار میں استعمال کرواتے ہیں۔ برکسال کا خاص سمٹم ایسا ہے کہ منہ میں بہت زیادہ سلائیوا ہوتا ہے، جبکہ مریض پانی بھی بہت پیتا ہے۔ اسے کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، مریض میں جلد بازی ہوتی ہے، اور مریض کو اکثر گیس کا مرض ہونے کے باوجود بھوک زیادہ لگتی ہے۔ مریض کی اسکن میں پیلر نہیں بلکہ ایک سفیدی کا ایلیمنٹ غالب ہوتا ہے۔ نیند لمبی ہوتی ہے، گرمی اور گرم اشیاء کھانے سے نفرت ہوتی ہے، مریض تنہائی پسند ہوتا ہے۔ جب یہ باتیں مریض میں موجود ہوں تو تب آپ غدود کے لیے اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس دوا کی جگہ اکثر اوقات اسٹیفی بھی دی جا سکتی ہے، اور اکثر اوقات ڈاکٹرز اس کو بخار کی حالت میں دے دیتے ہیں۔ اس کو بخار کی حالت میں دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دوا اس کنڈیشن کو ایگراویٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم جس میڈیسن کا ذکر کریں گے جو کہ گلے کی بیماریوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ گلے کی بیماریوں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے برائٹا کارب 200، اور اس کا مزاج ہاٹ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے۔ اس دوا کو حالت بخار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ غدی مزاج کی یعنی ہاٹ ٹیمپرامنٹ کے پیشنٹس کی دوا ہے۔ تمام ایسی مزاج کی ادویات جو کہ غدی مزاج یا ہاٹ ٹیمپرامنٹ کی ہوں، انہیں بخار میں استعمال نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ وہ بخار کو بڑھا دیتی ہیں۔ اس دوا کے مریض کا قد چھوٹا ہوگا اور اس میں بچپنا پن پایا جاتا ہے، شرمیلا اور اپنی طرف دیکھے جانے سے نفرت اور رونے کی رغبت ہوتی ہے، چہرے پر معصومیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب علامات موجود ہوں تو مریض کے غدود یا حلق میں جو درد ہوتی ہے وہ برائٹا کارب کی میڈیسن کی ہی پین ہوگی۔ 30 پوٹینسی کے ایک دن میں صرف 5 قطرے دیں، یا پھر 200 کے صرف 2 سے 3 قطرے دیں۔ اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو یہ میرے یوٹیوب لسنرز، یہ آج کی میڈیسنز تھیں جو کہ ہم نے گلے کے درد کے لیے پڑھیں، اور اگر کسی کو گلے کا درد ہو اور وہ ان سمٹمز میں فال کرتا ہو تو یقیناً یہ میڈیسنز 100% کامیاب ثابت ہوتی ہیں۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.